فرنٹ پیج نیوز بہت میٹر کرتی ہے. یہ وہ بک تھی, یہ وہ اسٹارٹ تھا جس میں مجھے ریئلائز ہوا کہ اوکے دس از دا تھنگ, آئی کین ایکسپریس اٹ. ڈونٹ وری اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے, تو آپ اپنے گول پہ فوکس رکھیں اینڈ جسٹ پٹ یور میکسیمم ایفرٹ اینڈ بلیو ان یور سیلف, یو کین ڈو اٹ. کانفیڈنٹ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک کانفیڈنٹ چائلڈ پیدا کرتے ہیں, اور ایک کانفیڈنٹ چائلڈ جو ہے وہ معاشرے کے اندر چینج میکر ہوتا ہے. آپ کے سامنے پیپر پین رکھ دیا جائے اور آپ کو وہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس یہ ٹائم فریم ہے, اس میں لکھنا ہے, یو کانٹ ڈو دیٹ. اس میں آپ وہ چیز نہیں, آپ لکھ بھی لیں گے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, if you are skillful تو آپ لکھ لیں گے, but that won't be that. فیل نہیں آئے گی آپ کو. سو دس ہیپنس بائی نیچر, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, اس میں آپ فورس نہیں کر سکتے خود کو. سو وین یو ریئلائز کہ آپ کی یہ ایک اسکل ہے, اور آپ کو کب اس چیز, ایوری پرسن ہیز ہیونگ دا سیلف تھاٹس یو نو, تو آپ کو کب پتہ چلا کہ ان سیلف تھاٹس کے لیے آپ کا بہترین سولوشن جو ہے وہ اس چیز کو پیپر پہ اتارنا؟ میں نے بک فرسٹ جب لکھی تھی مشن ٹو ہائپرین, تب مجھے نہیں ریئلائز ہوا تھا. اس کے بعد میں ایون بیکاز دیٹ واز اسائنڈ ٹاسک, اس لیے آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد میں آئی یوز ٹو رائٹ ٹریبیوٹ پوئٹری فار آرمڈ فورسز, تو اس میں بھی میں ڈفرینٹ ٹریبیوٹس لکھتی تھی, پوئٹری لکھتی تھی. اس میں بھی مجھے ریئلائز نہیں ہوا. یہ وہ بک تھی, یہ وہ اسٹارٹ تھا جس میں مجھے ریئلائز ہوا کہ اوکے دس از دا تھنگ, آئی کین ایکسپریس اٹ. اینڈ اس کے بھی 3-4 سال بعد جب مجھے ایکنالجمنٹس اور وہ ساری چیزیں ریسیو ہوئی, لوگوں کا فیڈ بیک آیا, تو اس میں میری فرینڈ نے مجھے ہیلپ کی. اس نے کہا کہ افسر دیکھو, ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز بائی چانس ہو رہی, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, یہ بار بار ہو رہا ہے, اٹ مینس دس از یور ٹیلنٹ, دس از یو آر گڈ ایٹ. اکنالج کر لو اس چیز کو, لائک اسٹاپ سیئنگ دیٹ کہ یہ میری لک ہے, یہ میرے لائک اٹس ایوری تھنگ, بٹ دس از یور ٹیلنٹ ٹو, یو آر گڈ ایٹ دیٹ. اینڈ پھر اس کو میں نے پروفیشنلی کیا, اور اس میں بھی اسٹوری یہی ہے سر, آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر, مجھے فرسٹ ایس ای او کا ٹاسک آپ نے دیا تھا. آپ نے مجھے میرے فرسٹ سیمسٹر میں ایم اے میں ایک کہا تھا آئی ہیو ٹو رائٹ اے بلاگ, لائک یو سورس می اے بلاگ فار دیٹ. تو تب مجھے پتہ بھی نہیں تھا ایس ای او کا, بٹ میں نے وہ کیا, اور انہوں نے مجھے لائک دا پرسن آئی واز ورکنگ وتھ, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, فیڈ بیک دیا, اور وہ میرا 2020 واز اسٹارٹ آف ایس ای او. تو اس سے پہلے آئی واز جسٹ رائٹنگ بکس and doing creative writing, and then I started professionally thanks to you. جزاک اللہ. لیکن the point is self writing اور selfly involve ہونا کسی چیز میں, and secondly اسی چیز کی ایس سی او کی اگر بات کریں, so that is the assigned based task. مطلب either you didn't want to write on something you are assigned for, تو آپ کو تب رائٹنگ کے اندر مشکل نہیں ہوتی, یا اسکلز اتنی ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہیں کہ بس وہ ٹاسک کمپلیٹ کیا اینڈ یو موو آن؟ مجھے رائٹنگ میں مشکل نہیں ہوتی ہے. پھر اسائن ٹاسک ہے, the thing is you make your mind for that task. میں رائٹنگ کو انجوائے کرتی ہوں. رائٹنگ میرے لیے ایک تھراپی بھی ہے, رائٹنگ میرے لیے ایک کہہ لیں کہ وے آؤٹ ہے ٹو انجوائے. لائک ہر کسی کا ہوتا ہے کہ there is a thing they do to feel good. لوگ سوشلائز کرتے ہیں, باہر کھانے جائیں گے, فرینڈ سے ملیں گے, مجھے رائٹنگ کر کے اچھا لگتا ہے. تو نو میٹر واٹ آئی ایم رائٹنگ اباؤٹ, مطلب وہ بے شک میری پروفیشنل ڈومین میں, مجھے آئی ٹی کا آرٹیکل لکھنا پڑ رہا ہے, مجھے لائف اسٹائل ریلیٹڈ لکھنا پڑ رہا ہے, یا پھر مجھے اپنا ریسرچ کا کچھ لکھنا ہے, دیٹ از آل آئی انجوائے. سو رائٹنگ از سم تھنگ آئی انجوائے ڈوئنگ اٹ, اور اس میں میرے پاس مجھے کبھی ایسے فیل نہیں ہوا کہ اٹ ہیز بین فورسڈ آن می کہ میں نے یہ ایز اے ٹاسک کرنا ہے. میں اس کو ایز اے ہابی لے کے چلتی ہوں, بے شک میں پروفیشنل کر رہی ہوں. That's why you are enjoying your field. Yeah, that's it. Okay, you just mentioned a word research. So I remember آپ اپنے جو ایم فل کی ریسرچ ہے اس کا ٹاپک اور اس کا تھوڑا سا جرنی جو ہے وہ بتائیے گا. Okay, that was basically my topic was dependence of Pakistan English press on global news agencies for covering national news. اور اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ میں نے یہ پوائنٹ ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ کی جو نیشنل نیوز پہ ہم ریلائی کریں انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کا, اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ایک گلوبل اپ فرنٹ پہ ہماری ایک امیج جانی ہے, ہم لوگ کا جو ایک نیریٹو بلڈ ہونا ہے وہ انگلش نیوز پیپر کے بیس پہ بلڈ ہونا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل آڈینس ہے. اب اس میں جو نیوز پبلش ہو رہی ہے وہ کس طرح کی ہے, وہ کیسی ہے, اور اس کی نیچر کیا ہے.
تو آئی فائنڈ آؤٹ کہ ہم بہت زیادہ ہماری ریلائنس ہے گلوبل نیوز ایجنسیز پہ ہماری نیشنل نیوز کور کرنے کے لیے بھی, اور وہ ایون ان کنفلکٹ بیسڈ ایشوز بھی ہے. آئی وونٹ گو ان ڈیپتھ, آئی وونٹ گو ان ڈیٹیل, میں جسٹ سمرائز یہ کروں گی کہ وہ ہم فرنٹ پیج نیوز بہت میٹر کرتی ہے. ہم لوگ فرنٹ پیج پہ بہت سارے, ایک میں نے ٹینیور جو پک کیا اس میں نے دیکھا کہ بہت ریلائنس تھی بہت سینسیٹیو نیوز پہ بھی اور کنفلکٹ نیوز پہ بھی, اور اس میں جو امپیکٹ یہ تھا کہ نیگیٹو نیریٹیوس بھی تھے, پازیٹیو بھی تھے, نیوٹرل بھی تھے, بٹ وہ جو نیگیٹو نیریٹیوس وہاں پہ بلڈ ہو رہے تھے یا پھر وہ ایک جا رہی تھی امیج دیٹ کین ایکچولی ہارم اس, ایون دو کہ وہ نیوز ایک نیشنل ایز اے نیشن اٹ کین ہارم اس. وی ہیو فرسٹ ہینڈ ایکسیس, دیر کین بی الاٹ آف اس میں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کبھی کبھی نیوز کی ایریا ایکسیس اور وہ سارا کچھ, بٹ اس میں یہ ایک پوائنٹ مجھے جو ملا یہ کہ دیٹ واز ہماری جو نیوز فلو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جن پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے, given that کہ لانگ ٹرم میں as a nation we have to grow, we have to give a very positive image, so media should play its role accordingly as per the context. Exactly. Right? Yeah. Not as per the presentation and everything, as per the context. Yeah, but like media is playing its role. It's not like, I don't doubt that working in media مجھے realize ہوا کہ it's really tough to cover the news وغیرہ, but there are certain always room for improvement. So that was the thesis was basically based upon the room of improvements we can do. And you got the appreciation from the military and a lot of I'm not even going to go with it. بٹ حفصہ, غلام حفصہ, آپ ماشاء اللہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, مطلب ابھی جو بھی آپ کا لائف ایج ہے اور جس پیٹرن کے اوپر آپ ہیں, یو آر این اچیور. آئی سا یو ایٹ ایوری اسٹیپ, آئی نو یو سو آئی سا یو ایٹ ایوری اسٹیپ. آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, آپ یو نو ہاؤ ٹو رائٹ, یو نو ہاؤ ٹو ایکسپریس یور ورڈس, یو نو ہاؤ ٹو آبزرو دا تھنگس, یو نو ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشنس. تو آپ اگر فار ایگزامپل یو آر ملٹی ٹاسکر, بٹ آئی مسٹ سے یو آر اے ملٹی ٹیلنٹڈ, رائٹ. سو آپ اگر ان سب چیزوں کو ہیو یو ایور تھاٹ کہ آپ نے ان سب چیزوں کو اپنی نیشن کو اگر آگے پاس آن کرنا ہو, ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہو, کمیونیکیشن اسکلس بتانی ہو, ہاؤ یو ہیو ٹو لیو یور لائف ایز اے وومن, سوری فار یوزنگ دا ورڈ, بٹ دس از آر آئیڈینٹیز. ایز اے وومن یو آر لیونگ لائک سو ریسپیکٹفلی. سو ہاؤ ہیو یو ایور تھاٹ کہ آپ یہ سب چیزیں اگر اپنی آڈینس کو دینی ہوں یا اپنے لوگوں کے اندر یہ چیزیں اسکلس پیدا کرنی ہوں, تو اس کے لیے کبھی کوئی چیز سوچی, کچھ پلان کیا؟ What are your plans for this? As till now, abhi tak I have been in my learning phase as well, like academically میں engaged تھی, but side by side I couldn't do it on a big platform, but میرے آس پاس جو لوگ ہیں where I find کہ they can do, I help them in a way کہ میں ان کو وہ skills, وہ ٹولز, وہ ٹیکنیکس بتا سکتی ہوں, میں انہیں بتاتی ہوں. لائک ان SEO there are few people I actually trained جو کہ میرے فرینڈس تھے, میرے سرکل میں تھے, کہ that was a thing that I had and I feel like sharing would make their life better, because looking at the trends, اگر کسی میں رائٹنگ کا اسکل ہے وہ SEO سیکھ لیتا ہے, وہ کاپی رائٹنگ کی سائٹ پہ آ جاتا ہے, he or she is able to stand in a market, وہ اپنے لیے earn کر سکتا ہے using that talent. So why not share with them and why not help with them? And I believe if I ever get a chance or I get a platform, I would really appreciate doing that for the people and to help them know what I have, because knowledge is like a thing جو آپ شیئر کرتے تو وہ بڑھتا ہے. Exactly. And it is for you, وہ آپ کو بڑے اچھے میں ریٹرن کرتے ہیں, اس کا ریوارڈ آپ اللہ تعالیٰ سے جب ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, نیچر آپ کو اس کا ریوارڈ دیتی ہے, آپ کی سراؤنڈنگ. سو ڈوئنگ گڈ اینڈ ریسیونگ گڈ, دس از دا رول آف نیچر. بٹ دا تھنگ از ایکسپیکٹیشنز بلڈ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کچھ اچھا کریں تو ریوارڈ یا پھر جو بھی ایکسیپٹینس وہ اوپر والی ذات سے رکھیں, کہ he will reward you for whatever you are doing, and the way he rewards you, I've seen that happening to me. تو alhamdulillah. Have you ever stuck in something or in someone in your life? Stuck situations آتی ہیں, بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک فیز میں گزر رہے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے you have stopped, آپ کی گروتھ ہو گئی, یا پھر کچھ سچویشنز آپ ایک گڈ بیڈ ٹائمس کم,
تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے شاید میرے لیے آگے موو آن کرنا مشکل ہو جائے گا. دس از سم تھنگ وچ ہیپنس ان اے وے کہ آپ کو لائک دیر واز اے ٹائم جب آئی فیسڈ دیر واز مائی پیرنٹس ور ہیونگ سم ہیلتھ ایشوز اینڈ دیر واز اے ٹائم جب میں نے سوچا تھا کہ شاید I just don't want to do anything. I wanted to be with them. ان کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کروں. I wanted to be there for them. تب میرا تھیسس بھی چل رہا تھا اور I had that I took a little thesis break اور career break تھا کچھ because I wanted all my time for them. جب وہ فیز اوور ہوا اینڈ میں یہ کہوں گی کہ وہ ان کی دعائیں بھی ہیں, انہیں کی زیادہ دعائیں اور ایفرٹ ہے کہ ایک ہر مشکل ٹائم کے بعد آسانیاں آتی ہیں. الحمد للہ دے گاٹ ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر میرے لیے میرے جو کریئر ہے, میرا اکیڈیمکس ہے, وہ روڈ اسٹارٹ اوپننگ اپ اور وہ چیزیں اس طرح سے ہوئیں کہ میں نے سوچی بھی نہیں تھی. اور وہ ریوارڈ مجھے ملا اور مطلب بٹ وہ یہ کہ مشکل فیز از ناٹ فار ایور. اس وقت لگتا ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں یا پھر رک گئی ہیں چیزیں, مگر وہ نہیں ہوتی, وہ آپ کو بہت اچھے سے ریوارڈ بیک ہوتی ہے. اچھا حفصہ, آپ مجھے بتائیے گا پیرنٹنگ جو ہے, ایک پروڈکٹیو پیرنٹنگ کتنا میٹر کرتی ہیں ایک بچے کو گروتھ, اچھی گروتھ یا کانفیڈنٹ کرنے میں, اس کو سکسیزفل بنانے میں؟ میں اگر اپنے پیرنٹس کو دیکھوں, مائی مدر because my father was in armed forces, تو میرا میکسیمم ٹائم ہمارا مدر کے ساتھ اسپینڈ ہوا اینڈ both of them have played their role. They prioritized their family, their kids over everything. انہوں نے اپنا سارا ٹائم ہم ان کے لیے وہ ایسٹ بن گئے. انہوں نے اور کسی چیز میں انویسٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنا ٹائم اپنے ریسورسز ہمارے میں انویسٹ کیے. اینڈ آئی بلیو کہ وہ سارا ٹائم تھا ان کا, ان کی شفقت, ان کا پیار اور ان کا, ہم لوگ جو بھی ہیں وہ ان کا ایک ریفلیکشن ہے کہ انہوں نے جو ہمارے میں چیزیں دی, جس طرح ہم نے ان کو دیکھا, ہم انہیں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی اوبیسلی آئیڈیلائز کرتے ہیں پیرنٹس کو, ان کی چیزوں کو, ان کو ٹریٹس کو, تو آپ کاپی کرتے ہیں پھر اپنے پیرنٹس کو کہ وہ اس طرح کرتے تو ہم بھی اس طرح کریں, ہمیں اچھا لگتا ہے وہ اس طرح کرتے. تو دیٹ افیکٹس اینڈ دیٹ ہیز ایکچولی اے ریئلی گڈ امپیکٹ اوور آل. سو آپ غلام حفصہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس ٹائم آر یو سکسیزفل, آر یو لیونگ اے سکسیزفل لائف؟ Alhamdulillah, I am more than happy and satisfied with the life I am living. Success کے labels یہ society made ہیں. آپ کی What is success according to غلام حفصہ؟ یہ کیونکہ سکسیس اور برداشت اور کچھ ایسے جن کے پیرامیٹرس نہیں ہیں نا, یہ ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ ویری کرتے ہیں کہ اس کے لیے سکسیس کیا ہے. واٹ از اے سکسیس اکارڈنگ ٹو غلام حفصہ؟ سکسیس از لائک میرا جو تھا کہ میرے لیے سکسیس وہی تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی آئی وانٹیڈ ٹو میک مائی پیرنٹس پراؤڈ آف می. آئی وانٹیڈ ڈو سم تھنگ دے کین ٹیل اباؤٹ کہ ہماری بیٹی نے کی ہے. اور یو آر سکسیزفل اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ یس آئی ایم. مطلب آئی فیل لائک آئی ہیو ڈن سم تھنگ کہ دے آر پراؤڈ آف, دے وڈ بی پراؤڈ آف کہ آئی ایم دس فار, آئی ہیو ڈن دس. سو yes, this is the success, is the satisfaction or making my parents proud was success for me. What you ever wanted that you didn't get till now? میرا ایک ڈریم کریئر تھا other than writing, which I didn't get, اور I put my all effort. جب وہ کریئر مجھے نہیں ملا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا it's end of world. That was all I had, اور مجھے صرف وہی کرنا ہے. حالانکہ میں نے اپنی ساری ایفرٹ کی ہے اس کے لیے, میں نے بہت اسٹرگل کیا, نہیں ملا, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر مجھے وہ نہیں ملا, اب جا کے ریئلائز ہوتی ہے. اس ایج میں وہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی, 18 یا ارلی 20s میں وہ چیز اگر کوئی آپ کو کہتا بھی تھا نا کہ اٹس فار گڈ, نہیں اچھی لگتی, بٹ اٹس ایکچولی فار گڈ. مجھے وہ نہیں ملا, مجھے اس سے بہت بہتر ملا. مجھے وہ چیزیں ملی جو میں نے سوچی بھی نہیں تھی, میں نے جو امیجن نہیں کیا تھا, مجھے اس طرح سے بلیس کیا گیا. تو وہ الٹیمیٹلی وہی بات ہے کہ ریوارڈ ادھر سے آتا ہے, پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا اینڈلیس ریوارڈ اینڈلیس چلتا ہے. حفصہ مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ اتنا زیادہ ملٹری اور فورسز سے کلوز ہیں, آپ نے اپنے لائف کا جرنی ادھر کیوں نہیں کبھی سوچا کہ یو وانٹیڈ ٹو ورک ان آر ملٹری اور سم تھنگ؟
So actually मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया Okay, I got it. That was the answer to it. Okay. So आप हमारी ऑडियंस को, आप अपनी ऑडियंस को कोई whatever you want to share with them, the mic is yours. Okay, so पहले तो मैं ऑडियंस का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतनी देर मुझे सुना. और बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपका कोई भी ड्रीम है, कोई गोल है, ऑलवेज हैव योर ऑल एफर्ट्स फॉर दैट. उसको आप पुट करें, कंसिस्टेंसी शो करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की. और अल्टीमेटली यू गेट, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़े टाइम टेकिंग प्रोसेस है गेटिंग द गोल, बट इट्स ये नहीं है कि आप कभी उसको अचीव नहीं कर सकते. एंड डोंट वरी अबाउट लोग क्या कहेंगे. तो आप अपने गोल पे फोकस रखें एंड जस्ट पुट योर मैक्सिमम एफर्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट. Thank you so much Hafsa, thank you so much, that was so amazing. तो जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ ग़ुलाम हफ्सा. और आज के इस पॉडकास्ट का पर्पस जो था वो सिर्फ यही था कि एक कॉन्फिडेंट पेरेंट्स जो हैं वो एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड पैदा करते हैं, और एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड जो है वो माशरे के अंदर कॉन्फिडेंटली चीज़ों को लेके चलता है और माशरे के अंदर चेंज मेकर होता है. सो हेयर इज़ नथिंग मोर अबाउट दिस. और हमारे साथ मौजूद थी ग़ुलाम हफ्सा, जिनके साथ जो कि APS की स्टूडेंट भी हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट हैं. शी बिलोंग्स टू द आर्मी फैमिली. सो इट वाज सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर. इंशाल्लाह आपके साथ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. खुदा हाफ़िज़.